اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف انسان ہی سازش کرتے ہیں تو شاید آپ نے ایک گائے کے پیڑ سے نکلا انسانی بچہ نہیں دیکھا۔ یہ کوئی دیوانی کہانی نہیں بلکہ وہ سچ ہے جس نے پورے گاؤں کا ایمان ہلا دیا۔ یہ داستان ہے ایک ایسے گائے کی جس نے بقرعید کے دن وہ کر دکھایا جس پر یقین کرنا آسان نہ تھا۔ یہ گائے درد سے چلائی تو قدرت نے اسے زبان عطا کر دی، اور جو بھید اس کے سینے میں چھپے تھے وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ یہ کہانی ہے سچ، فریب، حسد اور اس مکافات کی جو کبھی نہ کبھی ہر ظلم کو آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سننا کیونکہ انجام تمہیں چونکا دے گا۔ دریا پور ایک پرسکون اور سادالو لوگوں کا گاؤں جہاں مٹی کے گھر، کھیتوں میں ہریالی اور گلیوں میں بچوں کی کلکاریاں ہر طرف خوشی بکھیرتی تھیں۔ یہ وہ دن تھے جب عید الاضحیٰ قریب تھی، منڈیوں میں جانوروں کی رونق، گھروں میں گہما گہمی اور فضاؤں میں قربانی کے جذبے کی مہک بسی ہوئی تھی۔ اسی ہنستی بستی فضا میں نیاب اور اس کے شوہر راحیل کے گھر بھی خوشی کا سما تھا۔ راحیل شہر سے خاص ایک گائے خرید کر لایا تھا، دودھ جیسی سفید چمکتی آنکھوں والی اور اتنی فرما بردار کہ خود چراگاہ جاتی اور شام کو چر کر واپس آ جاتی۔ نیاب اس گائے کا خیال ایسے رکھتی جیسے اپنی بیٹی کا رکھتی ہو، اپنے ہاتھ سے چارہ دیتی، ماتھے پر ہاتھ پھیرتی، اور جب گائے اس کی طرف محبت سے دیکھتی تو نیاب کے چہرے پر عجب سکون آ جاتا۔ پورے گاؤں میں اس گائے کی باتیں ہو رہی تھیں، مگر جہاں روشنی ہو وہاں سایہ بھی جنم لیتا ہے۔ نیاب کی ہمسائی شگفتہ وہ عورت تھی جس کا چہرہ ہنستا تھا مگر دل جلا ہوا تھا۔ اس کی اپنی گود اب تک خالی تھی اور شوہر اسے دن بدن نظر انداز کرنے لگا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ نیاب حاملہ ہے، اس کے دل میں حسد کے انگارے دہکنے لگے۔ اور جب اس نے نیاب کے گھر وہ نیاب گائے دیکھی تو اس کی آنکھوں میں ایسا زہر اتر آیا جو وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ اسی رات جب گاؤں نیند کی گود میں تھا، شگفتہ دبے قدموں گھر کے پچھلے راستے سے نکلی۔ کالے کپڑے پہنے، سر پر چادر ڈالے وہ جنگل کی طرف بڑھی۔ وہ گہرا سناٹا، وہ ویرانے اور وہ ٹھیکریاں والی جھونپڑی سب سے اچھی طرح معلوم تھے۔ جھونپڑی میں وہی عورت بیٹھی تھی جسے لوگ دور سے سائے والی کہہ کر پکارتے تھے۔ چہرے پر جھریاں آنکھیں، مسلے کوئلہ، اور آواز میں کوئی پر اسرار خنگی۔ آ گئی تو؟ عورت نے بغیر دیکھے کہا۔ شگفتہ جھک کر بولی، بی بی جیسا کہا تھا میں تیار ہوں۔ میں اب اپنی گود خالی نہیں دیکھ سکتی، میرا شوہر اب اور برداشت نہیں کرے گا۔ عورت نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولی، دوبارہ بدلہ تمہیں ملے گا مگر قیمت ہوگی۔ کل رات جو دیا وہ گائے کو کھلانا، اور جو مٹی دی وہ اس عورت کے آنگن میں دفنانا، اور ہاں زبان بند رکھنا ورنہ زبان ہی کھینچ لی جائے گی۔ اگلی شب شگفتہ چپ چاپ نیاب کے آنگن آئی، جیب سے وہ پاؤڈر سفوف نکالا، گائے کے چارے میں ملایا۔ گائے نے سونگا، کچھ دیر ہچکائی مگر پھر وہ سب نکل گئی۔ پھر شگفتہ نے مٹی کا وہ تھیلا جس میں جادو کے تعویذ تھے نیاب کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے دبا دیے۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اگلی صبح نیاب نے پیٹ میں درد محسوس کیا۔ راحیل گھبرا گیا۔ اسی وقت باڑے سے گائے کی تکلیف بھری آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بھاگے، گائے زمین پر گری ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری اور پیٹ تیزی سے ابھر رہا تھا۔ یہ گائے بیمار نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ راحیل نے حکیم کو بلایا۔ حکیم آیا، معائنہ کیا، دوا دی، مگر حالت مزید بگڑتی گئی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ گائے کا پیٹ پھولا ہوا تھا جیسے اندر کوئی مخلوق پل رہی ہو۔ ادھر جنگل کی جھونپڑی میں بی بی سائے والی نے گاؤں کی دائی زرینہ کو بلایا تھا۔ رقم اس کے قدموں میں رکھی گئی اور کہا گیا، آج رات جو بچہ پیدا ہوگا اسے لے کر اس گاؤں کے قریب رکھ دینا۔ آج رات جو بچہ پیدا ہوگا اسے نکال کر اس گائے کے قریب رکھ دینا، باقی سارا کام میں خود کروا لوں گی۔ زرینہ نے سر ہلایا، لالچ کی لکیر اس کے چہرے پر واضح تھی۔ عید کا سورج چمکا تو پورا گاؤں خوشی میں تھا، مگر نیاب اور راحیل کے گھر میں ایک ہجوم جمع تھا۔ گائے زمین پر پڑی تھی، سامنے ایک
نوزائیدہ بچہ، انسانی بچہ جسے گائے نے جنم دیا تھا۔ گاؤں والے سکتے میں تھے۔ شگفتہ آگے بڑھی، بچے کو اٹھایا اور بولی، یہ میرا بیٹا ہے۔ بی بی سائے والی نے وعدہ کیا تھا اور معجزہ ہوا۔ گاؤں والے حیرت میں، کچھ عقیدت میں، کچھ خوف میں اس کی بات ماننے لگے۔ شہرت کا طوفان چلا اور بی بی سائے والی اب پیرنی بن گئی۔ قربانی کا دن آیا، شہزادی پیرنی کو بلایا گیا تاکہ دعائیں دے، جانوروں پر ہاتھ پھیرے اور برکت لائے۔ نایاب اور رحیل بھی اپنی گائے کے ساتھ میدان میں پہنچے، مگر جیسے ہی شہزادی پیرنی نے قدم رکھا، گائے زور زور سے رونے لگی۔ پھر ایک لمحہ آیا جسے آسمان نے مداخلت کی اور گائے بولی، یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے مجھ پر جادو کروایا۔ میرے اندر کچھ نہ تھا، بس جادو کی تکلیف تھی۔ بچہ وہ نہیں جسے میں نے جنم دیا، بلکہ زرینہ دائی نے وہ بچہ چرا کر میرے قریب رکھا۔ گاؤں والوں کی سانسیں تھم گئی۔ گائے نے راز پر سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ شہزادی پیرنی کی اصلیت کھل گئی تھی۔ لوگوں نے اسے جوتے مارے، گاؤں سے نکال دیا۔ زرینہ دائی بھی بے نقاب ہو چکی تھی، اسے بھی رخصت کر دیا گیا۔ شگفتہ نے جب دیکھا کہ بچہ اس کا نہیں تو زار و قطار رونے لگی۔ زناب وہ بے نقاب ہو چکی تھی، اسے بھی رخصت کر دیا گیا۔ شگفتہ نے جب دیکھا کہ بچہ اس کا نہیں تو زار و قطار رونے لگی۔ زناب وہ ماں جس کا نومولود بچہ چوری ہوا تھا آگے بڑھی اور بچہ گود میں لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لبوں پر ایک دعا تھی۔ نیاب اور رحیل نے وہی گائے قربان کی۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی۔ گاؤں کے لوگ سجدے میں گر گئے، معافی مانگی اور عہد کیا کہ اب کسی جھوٹے پیر، کسی تعویذ گھنڈے، کسی جادوگر کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ قرآن میں فرمایا، اور نہ جھوٹ کو حق کے لباس میں چھپاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کہانی ناظرین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچ کتنا بھی دبایا جائے وہ آخرکار پھول پڑتا ہے، چاہے ایک گائے کی زبان سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہمیں وہ دکھاتا ہے جسے ہم اکثر دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ناظرین یاد دہانی ہے کہ جب ہم ایمان کی جگہ تعویذ، عقیدت کی جگہ فریب اور اللہ کی جگہ کسی بی بی سائے والی کو خدا ماننے لگتے ہیں تو انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ گائے کی زبان کھلی مگر اکثر ہماری عقل بند رہتی ہے۔ اگر اس واقعے نے تمہیں جھنجھوڑا ہے تو خود کو بچاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں جھوٹی کرامتوں کے نام پر خرید لے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو اچھی لگی ہے اور اس کہانی نے آپ کی آنکھیں کھولی ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں اب آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کریں گے، تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔